بسم اللہ الرحمن الرحیم. الیکٹرانک بزنس MGT 485 لیکچر نمبر 15 ہماری آج کی ڈسکشن ہے جی. بفور گوئنگ انٹو دی ڈیٹیل آف لیکچر نمبر 15 لیٹس کوئکلی گو تھرو دی ریکیپ آف لیکچر نمبر 14 جو کہ ہم نے بات کی لاسٹ ٹائم اباؤٹ ای بزنس ایڈورٹائزنگ، جس میں ہم نے دیکھا تھا جی بینر ایڈورٹائزنگ کیا ہوتا ہے، بینر ایڈورٹائزنگ کے طریقے دیکھے تھے کہ کس طرح سے ہم نے بینر پلیس کرنے کے کیا طریقے ہیں. پھر اس کے علاوہ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ بینر ایڈورٹائزنگ جب آپ کر رہے ہوتے ہیں تو بینرز کی ٹائپس کیا ہیں. پھر ویلیو کلک فیچر کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ ویلیو کلک فیچر کیا ہوتا ہے. ویلیو کلک .com ایک ویب سائٹ تھی جس کو میں نے آپ کو ریفر کیا تھا. امید ہے کہ آپ نے وزٹ کی ہوگی، آپ نے وہاں سے بہت سی انفارمیشن کلیکٹ کی ہوگی، بہت سی نئی چیزیں آپ نے وہاں سے سیکھی ہوں گی، کیونکہ انفارمیشن گیدرنگ کا کام جو ہے، انفارمیشن حاصل کرنے کا کام جو ہے، ڈیفینیٹلی وہ صرف ان ویڈیوز یا کتاب سے نہیں ہے، ہینڈ آؤٹ سے نہیں ہے. آپ کو اور بھی بہت سے سورسز ہیں جہاں سے انفارمیشن مل سکتی ہے. پھر ہم نے رچ میڈیا رچ ایڈورٹائزنگ کے بارے میں بات کی تھی، وائرلیس ایڈورٹائزنگ کی بات کی تھی، اور ای بزنس پبلک ریلیشنز پہ ہم نے اپنا لیکچر نمبر 14 ختم کیا تھا. 14 نمبر لیکچر جو ہم نے وہ ختم کیا تھا. آج ہم جب لیکچر نمبر 15 کی طرف جا رہے ہیں، لیکچر نمبر 15 میں ہم نے جو کانٹینٹس دیکھنے ہیں دیٹ از سم ہاؤ، اس میں کچھ چیزیں ہیں کہ جو ریلیٹڈ ہیں ہمارے پچھلے لیکچر سے. B2B مارکیٹنگ آن دا ویب، سرچ انجن، میٹا ٹیگ، سرچ انجن رجسٹریشن، یہ چیزیں جو ہے ہماری پچھلے ہی پورشن میں آ رہی ہیں. دیٹ از ریلیٹڈ ٹو دا ای مارکیٹنگ کانسیپٹس. وائل پھر ہم ایک نیا کانسیپٹ آج، نیا چیپٹر آج شروع کریں گے، دیٹ از ای کسٹمر ریلیشن شپ مینجمنٹ، ECRM ہم سٹارٹ کریں گے. ECRM میں، ای کسٹمر ریلیشن شپ میں ہم نے بات کرنی ہے جی ٹریکنگ اینڈ اینالائزنگ ڈیٹا مائننگ کی بات کریں گے، کسٹمر رجسٹریشن کی ڈسکشن ہوگی، کوکیز کے حوالے سے کچھ بات کریں گے، اور پرسنلائزیشن کو ہم دیکھیں گے. فردر اس ECRM کے کانسیپٹ کو، اس ECRM کے چیپٹر کو ہم لوگ آگے لے کے چلیں گے. لیکچر نمبر 16 میں بھی 16 نمبر لیکچر جو ہے ہمارا وہ بھی ECRM پہ ہی ہوگا، اور ہوپ فلی بائی دا اینڈ آف لیکچر نمبر 16 ہم یہ ECRM کا کانسیپٹ بھی ختم کر لیں گے. تو سٹارٹ کریں جی آج کی ڈسکشن B2B مارکیٹنگ آن دا ویب سے. B2B stands for again business to business marketing on the web, on the world wide web, on www کو ہم یہ ویب کا نام دیتے ہیں، اس لیے کنفیوز مت کیجیے گا. یہ ویب کا مطلب ہے www یعنی کہ ورلڈ وائڈ ویب. B2B مارکیٹنگ، کیونکہ اس سے پہلے ہم دیکھ رہے تھے جب ہم بینرز کی بات کر رہے تھے لاسٹ لیکچر میں، اس ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک انڈیویجول ویب سائٹ جو ہے وہ آپ کے انڈیویجول کنزیومر جو ہے وہ آپ کے اس ویب سائٹ کے اوپر آ کے اور کلک کرتا ہے، اور اس سے آپ کے ٹریفک جنریٹ ہوتی ہے. یونیک وزٹرز کی ہم نے بات کی تھی. اب ہم جو بات کر رہے ہیں وہ ہے ہمارے دو بزنسز کی. سو کنسیڈر ڈسٹریبیوٹرز، ریسیلرز، ریٹیلرز اینڈ پارٹنرز. سو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اس B2B کی کیٹیگری میں آ رہے ہیں، اور ان B2B کے حوالے سے آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے. سیلنگ ٹو سم ون ہو از ناٹ دا ڈائریکٹ یوزر، جو کہ ڈائریکٹ یوزر نہ ہو، جو کہ کسی اور کے لیے، وہ آپ کے لیے کسی اور بزنس کے لیے، کسی اور بزنس اینٹی کے لیے وہ کام کر رہا ہو. تو اگر وہ ڈائریکٹ یوزر نہیں ہے تو وہ B2B میں آئے گا، B2B مارکیٹنگ میں آئے گا. یوزلی مور دین ون پرسن انوالوڈ ان پرچیزنگ پروسیس. اگر ایک سے زیادہ لوگ انوالوڈ ہیں پرچیزنگ پروسیس میں تو پھر وہ B2B بائنگ، B2B مارکیٹنگ کہلائے گی. اب ایک سے زیادہ لوگ انوالو ہونے کا مطلب، مور دین ون پرسن انوالوڈ ان پرچیزنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے وہ لوگ آپ کے بائنگ سینٹرز جو ہے، بائنگ سینٹرز میں زیادہ لوگ ہوں گے. بزنسز میکنگ لارج پرچیزز depend on suppliers and expect reliability and delivery of quality products and services on time. So businesses جو ہیں وہ جب لارج پرچیزز کر رہے ہوتے ہیں تو بیسیکلی وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں سپلائرز کے اوپر. تو جب سپلائرز کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں تو ان کی کوشش یہ ہوتی ہے، یا ان کی ایک خواہش یہ ہوتی ہے کہ انہیں ریلائبل پروڈکٹس ملیں، ڈیلیوری آف کوالٹی پروڈکٹس ان کے پاس ہو، اور ٹائم پہ سروسز ملیں. Second, the next important thing is personalization. آپ کو personalized solution ملے. جب آپ personalization کی بات کریں گے تو اس کی ایک بیوٹی یہ ہے، اس چیز کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو انڈیویجول اٹینشن ملتی ہے، تو آپ اس کمپنی کی طرف، آپ اس برانڈ کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں. یعنی کہ اگر آپ بینگ اے بائر، اگر آپ کو کوئی دوسری کمپنی جو ہے، اگر آپ کو کوئی دوسرا بزنس جو ہے وہ
اچھی طرح سے ٹریٹ کرتا ہے, اچھی ٹریٹمنٹ دیتا ہے, تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ بزنس کریں. پرسنلائز سولوشنز کا بی ٹو بی کے ایسپیکٹ میں یہ مطلب بھی ہے. دین وی ہیو انٹرا نیٹس اینڈ ایکسٹرا نیٹس. تو یہ انٹرا نیٹ جو ہے, اٹ از اے نیٹ ورک, it is a relatively smaller network that is shared by a group of people, اور یہ ایک پرائیویٹ نیٹورک ہوتا ہے, اور اس نیٹورک کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ نیٹورک ایک پرائیویٹ نیٹورک ہے. while ایکسٹرا نیٹ جو ہے, ایکسٹرا نیٹ از ٹائپ آف bigger network as compared to the intranet. extranet ایک bigger network ہے, and this is again a private network, but it is shared by many people, shared by a lot of people. industry marketplaces میں ہمارے پاس کچھ examples ہیں جی. construction.com, worldwide retail exchange.com, connect incorporation, conquer technologies, Ariba. یہ ایگزامپلس آپ دیکھیں جی, ان ایگزامپلس کو آپ ان کی ویب سائٹس وزٹ کریں, ان کے لنکس پہ آپ جا کے ان کو دیکھیں ان ویب سائٹس کو, سو دیٹ یو کین ہیو این آئیڈیا اباؤٹ دا انڈسٹری مارکیٹ پلیسز, کہ انڈسٹری مارکیٹ پلیسز کیا ہیں. سرچ انجنز, ٹو می this search engine topic is the most important, اس وجہ سے کہ جب بھی آپ کو انٹرنیٹ پہ کوئی بھی چیز ڈھونڈنی ہوتی ہے, جب بھی آپ کو انٹرنیٹ پہ کوئی چیز you have to find out that thing, تو آپ سرچ انجن کا سہارا لیتے ہیں, آپ سرچ انجن کے تھرو اس چیز کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. اب سرچ انجن کی رینکنگ جو ہے وہ بھی کنزیومرز کے لیے امپورٹنٹ ہے, یا آپ کہہ لیں کہ بزنسز جو کہ رجسٹر کرنا چاہ رہے ہیں, ان بزنسز کے لیے بہت ضروری ہے جی. ان بزنسز کے لیے ضروری اس وجہ سے ہے کہ وہ اپنی بزنس لسٹنگ کرتے ہیں ان کمپنیز کے ساتھ, وہ اپنی بزنس لسٹنگ کرتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ, بیکاز whenever you have a high profile website, whenever you have a profile whenever you have a website that is listed in a high profile search engine, تو آپ کی ویب سائٹ کی authenticity بھی بڑھتی ہے. پھر method used by search engine to rank your website will determine how high your site appears in the search results. اس لیے آپ چاہتے ہیں کہ جو اچھا اور جو بہت زیادہ فیمس سرچ انجن ہے اس کے ساتھ آپ کی سائٹ رجسٹر ہوئی ہوئی ہو. سم ٹائمز لائک یاہو کی اگر آپ بات کریں تو سم ٹائمز آپ کو رجسٹر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, آپ کی ویب سائٹ خود سے ہی رجسٹر ہو جاتی ہے. خود سے رجسٹر ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بجائے اس کے کہ آپ خود اس سائٹ کو یاہو کے ساتھ لسٹ کرتے, کسی نے آپ کی سائٹ کو ریکمینڈ کر دیا یاہو کو, اور یاہو نے اس کو انکلوڈ کر لیا. اب یہ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ جس طریقے سے آپ کی سائٹ یاہو کے ساتھ رجسٹر ہو جاتی ہے, لیکن پھر بھی آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ اچھے جو فیمس سرچ انجنز ہیں ان کے ساتھ اپنی سائٹ کو رجسٹر کریں. میک شیور آل ویب پیجز ہیو بین پبلشڈ آن دا ویب اینڈ لنکڈ کریکٹلی. یہ سرچ انجن میں رجسٹریشن کرنے سے پہلے, سرچ انجن کے ساتھ اپنی سائٹ کو لسٹ کرنے سے پہلے آپ یہ ضرور دیکھ لیں کہ آپ کے تمام ویب پیجز جو ہیں وہ صحیح طرح سے پبلش ہوئے ویب پہ, اور لنکس جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں. کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کی ویب سائٹ سرچ میں تو اوپر آ جائے, سرچ میں تو بہتر ہو جائے, بٹ پرابلم یہاں پر آ جائے کہ آپ جب اس اسپیسیفک پیج کو اوپن کریں, یا کوئی کسٹمر آپ کو اس اسپیسیفک پیج کو اوپن کرے اور لنک نہ چل رہا ہو, تو وہ برانڈ نیم یا آپ کی کمپنی نیم جو ہے وہ خراب ہونے کا خدشہ ہوتا ہے اس میں. By registering with the search engines, the company will increase traffic to its site. ریزن کیا ہے کیوں آپ جب رجسٹر کر لیں گے سرچ انجن پہ تو ٹریفک بڑھے گی, کہ آپ سرچ میں اوپر آتے جائیں گے, آپ کی ویب سائٹ, آپ کا لنک جو ہے وہ سرچ میں پہلے ڈسپلے ہوا کرے گا. اب جب پہلے ڈسپلے ہوگا تو یوزلی ہم پہلے 3-4 ریزلٹس کو یا پہلے پیج کے ریزلٹس کو ویو کرتے ہیں. ہو سکتا ہے ہماری ریلیونٹ انفارمیشن ہمیں ان ویب سائٹس پہ ملے یا نہ ملے, بٹ اسٹل ہم پہلے پیج کے موسٹ آف دا لنکس ہم وزٹ کرتے ہیں, اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو سرچ کے اندر جو چیزیں ٹاپ پہ آ رہی ہیں, جو چیزیں پہلے آ رہی ہیں, وہ زیادہ ریلیونٹ ہیں. Sometimes it's not correct also, but by this way many people click your website, many people see your website, and that is why the traffic on your website increases. Search engines میں ہی ایک اور آپ کے لیے ایک چیز ہے کہ جس کو سمجھنا ضروری ہے,
جس کو ہم میٹا ٹیگ کہتے ہیں. یہ ایک HTML ٹیگ ہوتا ہے جی that contains information about a web page, جس میں ویب پیج کی انفارمیشن لکھی ہوتی ہے in simple words, does not change how web page is displayed and can contain description of the page, keywords and title of the page. You can say it's a type of an abstract of your website. جس طرح آپ ایک ریسرچ پیپر یا ایک آرٹیکل یا ایک کتاب لکھتے ہیں یا ایک ڈاکیومنٹ لکھتے ہیں تو ڈاکیومنٹ کی ایگزیکٹو سمری ہوتی ہے, کتاب کا فور ورڈ ہوتا ہے, آپ کا ریسرچ آرٹیکل ہے تو اس کا ایبسٹریکٹ ہوتا ہے. اسی طرح سے اس ویب پیج کے لیے ایک میٹا ٹیگ ہوگا, اور یہ میٹا ٹیگ جو ہے یہ ایک HTML ہائپر ٹیکسٹ مارک اپ لینگویج میں لکھا ہوا ٹیگ ہے, جس میں یہ انفارمیشن نہیں ہوتی کہ آپ کا ویب پیج ڈسپلے کس طرح سے ہوگا, لیکن یہ انفارمیشن ضرور ہوتی ہے کہ آپ کے ویب پیج میں کیا چیزیں ہیں, آپ کے ویب پیج کے کی ورڈز لکھے ہوئے ہوں گے اور ٹائٹل آف دا پیج لکھا ہوا ہوگا کہ یہ ویب سائٹ کس کمپنی کی ہے. Most search engines rank your website by sending out a spider to inspect the website. اب یہ اسپائڈر کیا ہے جی؟ this spider it's a type of a software جو کہ آپ کے میٹا ٹیگز کو پڑھتا ہے اور یہ ڈٹرمن کرتا ہے relevance of this web page information and keywords and rank the site according to that visit's findings. It's a type of an inspection. یہ جو اسپائڈر ہے یہ جاتا ہے, جا کے میٹا ٹیگ کو ریڈ کرتا ہے اور میٹا ٹیگ کے بعد دیکھتا ہے کہ ویب سائٹ میں آیا ویسی ہی انفارمیشن موجود ہے, آیا ویسی ہی ریکوائرڈ چیزیں وہاں پہ مل رہی ہیں جو کہ کی ورڈز میں لکھی ہوئی ہیں یا جو ویب پیج انفارمیشن میں لکھی ہوئی ہیں, اور پھر اس کے بعد وہ ویب سائٹ کو رینک کرتا ہے, ویب سائٹ کو رینکنگ دیتا ہے, اور اس رینکنگ کے بعد اس وزٹ کی فائنڈنگز کے بعد وہ رینکنگ جو ہے اس رینکنگ کی بیسس پہ اسے لسٹنگ ملتی ہے کمپنی کسی بھی سرچ انجن میں. ایگزامن دا کمپیٹیٹرز سائٹس ٹو سی what meta tags they are using. کمپیٹیٹر کے بھی ریزلٹس وہ میچ کرے گا, کمپیٹیٹر کے ریزلٹس بھی دیکھے گا کہ اور کمپنیز جو کہ آپ جیسی ویب سائٹس بنا رہی ہیں انہوں نے کیا میٹا ٹیگز یوز کیے ہیں یا ان کے میٹا ٹیگز میں اور آپ کے میٹا ٹیگز میں کیا فرق ہے, اور اس کے لیے وہ سرچ کیے جاتے ہیں جی ٹاپ 10 ریزلٹس. تو آپ کے جو کمپیٹیٹرز, آپ کے جو کیٹیگری میں ٹاپ 10 لوگ ہوں گے, ان ٹاپ 10 کے ساتھ آپ کے ویب پیج کو, آپ کے ویب پیج کے اس میٹا ٹیگ کو میجر کیا جائے گا, انفیکٹ کمپیئر کیا جائے گا اور دیکھا جائے گا کہ کیا فرق, کیا سملیرٹی, کیا ڈفرینسز ہیں, اینڈ بیسڈ آن دس رینکنگ آپ کی لسٹنگ اس اسپیسیفک سرچ انجن کے اندر ہو جائے گی. سرچ انجن رجسٹریشن جی یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے, اور سرچ انجن رجسٹریشن انفیکٹ سرچ انجنز بہت سے ہیں, میں نے کچھ کے نام یہاں پہ ضرور لکھے ہیں آپ کے, الٹا ویسٹا, یاہو, لائکوس, ایکسائٹ, گوگل, آسک جیوز, یہ وہ ہیں کہ جو they do not charge a fee for registering with themselves with their search engines. اب ایک بہت ہی لمبی لسٹ ہے, میں ایک سیکنڈ کے لیے دوسرے سلائیڈ پہ جاؤں گا اور آپ کو دکھاؤں گا کہ جی یہ ایک میں نے نیکسٹ سلائیڈ پہ صرف ایک ویب لنک آپ کے لیے چھوڑا ہے, wordsinarrow.com/where2go.html. اس ویب سائٹ کو, اس ویب لنک کو آپ وزٹ کریں گے, اس پہ there are a lot of search engines کہ جن میں رجسٹریشن کا طریقہ لکھا ہوا اور بہت بریف ٹو دا پوائنٹ. میں ان سب کو یہاں سلائیڈز میں انکلوڈ نہیں کر سکتا تھا, ادروائز مجھے شاید ایک ویڈیو پوری صرف ان ایگزامپلس پہ کرنی پڑتی, ایک لیکچر پورا صرف ان ایگزامپلس کے لیے ڈسکشن پہ لگ جاتا. دیٹس وائی میں نے یہ ویب لنک جو ہے یہ آپ کے لیے چھوڑ دیا ہے, آپ اس ویب لنک کو وزٹ کریں, دیکھیں کہ رجسٹریشن کس طرح ہوتی ہے سرچ انجن کے ساتھ. ہر ایک سرچ انجن کا طریقہ دوسرے سے مختلف ہے, اور ہو سکتا ہے آپ بھی فیوچر میں یا ابھی سوچ رہے ہوں کسی ویب سائٹ بنانے کے بارے میں, یا آپ کی اپنی کوئی ویب سائٹ ابھی ہو اور آپ اس ویب سائٹ کو رجسٹر کرنا چاہ رہے ہوں کسی سرچ انجن کے ساتھ, اور ابھی تک آپ کو یہ نہیں پتا کہ جی آپ کی ویب سائٹ اس سرچ انجن میں کیوں نہیں آتی کیونکہ وہ رجسٹرڈ نہیں ہے, تو یہ انفارمیشن یہاں سے آپ کے لیے کافی ہیلپ فل ہوگی. خیر, گوئنگ بیک ٹو دا پریویس سلائیڈ, سرچ انجن رجسٹریشن میں کچھ کامن سٹیپس ہیں, کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو تقریباً ہر ایک سرچ انجن کے یوز میں ہوں گی. سبمٹ کی ورڈز اینڈ ڈسکرپشن آف بزنس, دس از امپورٹنٹ کہ آپ کی ورڈز اور ڈسکرپشن آف بزنس جو ہیں وہ آپ سبمٹ کرتے ہیں. سرچ انجن جو ہے اٹ ول ایڈ انفارمیشن ٹو اٹس ڈیٹا بیس,
یعنی کہ آپ کی جو انفارمیشن ہے وہ ڈیٹا بیس کے سرچ انجن کے ڈیٹا بیس میں انٹر ہو جائے گی, وہاں پہ اسٹور ہو جائے گی. رجسٹرنگ ول انکریز دا پاسبلٹی دیٹ اے سائٹ ول میک این اپیئرنس ان سرچ انجن ریزلٹس. اب یہ جہاں پر پاسبلٹی کا ورڈ یوز کیا گیا جی, پاسبلٹی ہے دیٹ اے سائٹ ول میک این اپیئرنس ان دا سرچ انجن ریزلٹس, اٹس بیکاز مے بی بفور your registration, before the registration of your site, اتنی زیادہ ویب سائٹس ہیں, اتنی زیادہ اس کیٹیگری میں ویب سائٹس فال کر رہی ہیں اور ان کی رینکنگ اتنی زیادہ ہائی ہے کہ آپ کی ویب سائٹ اس کے مقابلے میں رینکنگ میں بہت نیچے ہے, اور اب وہ رینکنگ میں اتنا نیچے ہونے کی وجہ سے سرچ ریزلٹس میں شو نہیں ہو رہی. اور پھر بھی آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ جی میں نے تو رجسٹر کر دیا لیکن ابھی بھی پتہ نہیں کیوں میری ویب سائٹ ڈسپلے نہیں ہو رہی. ریزن از دیٹ سرچ انجن میں ٹاپ پہ وہ ویب سائٹس آ رہی ہوں گی جن کے نمبر آف کلکس, نمبر آف یونیک وزٹرز جو ہے وہ زیادہ ہوں گے. اب جتنی فیمس ویب سائٹ ہوگی, جتنی جس ویب سائٹ کی رینکنگ زیادہ ہوگی, اتنی وہ ویب سائٹ ٹاپ پہ ڈسپلے ہوگی یا پہلے ڈسپلے ہوگی. There are many search engines that do not charge a fee for registering, جیسا کہ الٹا ویسٹا ہے, یاہو ہے, لائکوس ہے, ایک سائٹ ہے, گوگل ہے, آسک جیوز ہے. آسک جیوز کے بارے میں لکھا ہے جی, it uses natural language technology that allows people to enter their search subjects in the form of questions. یہ ایک اچھی چیز ہے جی, آسک جیوز جو ہے وہ نیچرل لینگویج ٹیکنالوجی کو یوز کر رہا ہے. اینڈ انفیکٹ صرف آسک جیوز نہیں ہے, بہت سے اور بھی ہیں جو سرچ انجن یہ کام کر رہے ہیں. اس کے بعد ایک بات ہے جی میٹا سرچ انجنز کی. there are aggregate results from a variety of search engines and that is called as the meta search engines. اور مزید اس میٹا سرچ انجنز کے بارے میں پڑھنے کے لیے, اس کے بارے میں ڈیٹیل حاصل کرنے کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں جی. میٹا کرالر ویب سائٹ ہے ایک, اور framesearch.net ہے, جہاں سے آپ کو یہ پتا چلے گا کہ یہ ایگریگیٹ ریزلٹس کا کیا مطلب ہے. یہ ایگریگیٹ ریزلٹس فرام اے ویرائٹی آف سرچ انجنز جو ہیں ان کو ہم کیسے ڈسپلے کر سکتے ہیں. اینڈ دیٹ از میٹا سرچ انجن, دیٹ از اے بگر سرچ انجن جو کہ مختلف ویب سائٹ سے, مختلف سرچ انجن سے ڈیٹا کلیکٹ کر کے آپ کو ڈسپلے کرتے اور آپ کو بتاتا ہے کہ جی یہ ریزلٹس ہیں. یہ میں نے آپ سے بھی جو بات کی جی wordsinarrow.com where2go.html کے, آپ اس ویب سائٹ کو وزٹ کریں, اس ویب سائٹ پہ سے انفارمیشن لیں سرچ انجن کی رجسٹریشن کے بارے میں. آلموسٹ آئی گیس اف آئی ایم ناٹ رانگ, تقریباً ہر ایک مشہور سرچ انجن کے بارے میں وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ اس کی سرچ انجن رجسٹریشن کیسے کر سکتے ہیں. اب ہم اپنے نیکسٹ ٹاپک کی طرف جا رہے ہیں جی. آج کے لیکچر کا دوسرا مین ٹاپک جو ہے جو ہم نے کور کرنا ہے, ای کسٹمر ریلیشن شپ مینجمنٹ. اور اس کسٹمر ریلیشن شپ مینجمنٹ کی شارٹ فارم جو ہے وہ CRM بھی ہے. اور میں اگر کہیں پہ آگے لیکچرز میں CRM بولتا رہوں گا تو پلیز ڈونٹ کنفیوز یور سیلف. کسٹمر ریلیشن شپ مینجمنٹ کا مطلب ہے CRM, یا CRM جو ہے وہ ایک شارٹ فارم ہے کسٹمر ریلیشن شپ مینجمنٹ کی. بفور گوئنگ انٹو دس ای کسٹمر ریلیشن شپ, پہلے ہم ای ورڈ کے علاوہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ CRM کیا ہوتا ہے. CRM جو ہے اٹس اباؤٹ this two words, about these two words, customer relationship. It's to build a better, strong, more favorable customer relations. اور آپ یہ کسٹمر ریلیشنز بنانا کس لیے ضروری ہے؟ کسٹمر ریلیشن شپ یا کسٹمر ریلیشنز بنانا اس لیے ضروری ہے کہ ان ریلیشنز یا ان ریلیشن شپس کی بیسس پہ کسٹمر جو ہے وہ آپ کے پاس دوبارہ وزٹ کرے گا یا آپ کی پروڈکٹ کو دوبارہ خریدنے کے بارے میں سوچے گا. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسٹمر جو ہے وہ سیٹسفیکشن کے فیز میں جائے گا. اگر کسٹمر سیٹسفیکشن کے فیز میں ہے تو پھر اس کو شاید دوسری کسی پروڈکٹ میں انٹرسٹ نہیں ہوگا, دوسری کسی پروڈکٹ کے بارے میں وہ نہیں سوچے گا. Customer relationship management focuses on providing and maintaining quality service for customers by effectively communicating and delivering products, services, information and solutions to address customer problems, wants and needs. اب یہ سارے کام اگر ہو جاتے ہیں, یہ سارے کام اگر آپ پورے کر لیتے ہیں, یعنی کہ providing and maintaining quality service for customers, effectively communicating and delivering products, پھر
سروسز آپ بہتر دیتے ہیں, پھر آپ انفارمیشن اینڈ سولوشن پرووائڈ کرتے ہیں, اور آپ ایڈریس کرتے ہیں کسٹمر کی پرابلمس, وانٹس اینڈ نیڈس کو, تو پھر کسٹمر کے پاس کوئی جواز نہیں ہے کہ وہ آپ کی پروڈکٹ سے سیٹسفائیڈ نہ ہو. اور کسٹمر جو ہے, وین دا کسٹمر فیل سیٹسفائیڈ, تو وہ سرچ کاسٹ بچانے کے لیے, وہ اپنے ٹائم اور پیسے کو بچانے کے لیے ڈیفینیٹلی کسی اور طرف نہیں جائے گا, آپ کی پروڈکٹ کے پاس واپس آئے گا, کیونکہ اسے پتا ہے کہ اس سرچ کاسٹ میں اس نے پیسے کے علاوہ, فائنینشیل کاسٹ کے علاوہ بہت سا ٹائم, بہت سی انرجی, بہت سے فائنینشیل ریسورسز, بہت سی اور چیزیں اس نے ضائع کرنی ہے, اور ہو سکتا ہے کہ ویسی سروسز, ویسی پروڈکٹ اسے پھر بھی نہ ملے کہ جیسی آپ پرووائڈ کر رہے تھے. سو دس کسٹمر ریلیشن شپ مینجمنٹ کین انکلوڈ کال ہینڈلنگ, it can include sales tracking, it can include transaction support. So یہ call handling کیا ہے؟ Maintenance of outbound and inbound calls from customers and service representatives. Call handling کا مطلب جو آپ کے جہاں پر آپ کی سروسز میں یا جہاں پر آپ کی پروڈکٹس میں فالٹس آ رہے ہیں, تو یہ فالٹس کے بارے میں انفارمیشن ہے. یہ فالٹس جو ہیں یہ آپ کو کسٹمر رپورٹ کرے گا, یہ آپ کی کمپلینٹس بھی ہو سکتی ہیں. ان کمپلینٹس کو ہینڈل کرنا, افیکٹولی ہینڈل کرنا جو ہے, دیٹ از کال ہینڈلنگ. پرابلمس, ایشوز ہر پروڈکٹ یا سروس میں آتے ہیں, لیکن اگر آپ اس کو طریقے سے, اگر آپ اس کو اچھی طرح سے افیکٹولی مینج کر لیتے ہیں تو it's not a big deal. Then is the sales tracking, the tracking and recording of all the sales made, کہ کتنی آپ کی نمبر آف پروڈکٹس سولڈ ہیں, نمبر آف سیلز آپ کی کتنی ہے, یہ آپ کی سیلز ٹریکنگ ہے. تو یہاں سے بھی آپ کو کسٹمر ریلیشن شپ مینجمنٹ کا ایک ایسپیکٹ دیکھنے میں ملے گا. دین یو ہیو دا تھرڈ ایسپیکٹ ایز ٹرانزیکشن سپورٹ, the technology and personnel used for conducting business transaction, کہ آپ کو ریسورسز جو تھے وہ کون کون سے آپ کو ملے یا کون کون سے آپ نے یوز کیے فار اے اسپیسیفک بزنس ٹرانزیکشن. سم ٹائم اٹ ہیپنس لائک آپ کہتے ہیں کہ جی یہ مشینز یا یہ الیکٹرانک آئٹمز, اس طرح کی چیزیں ہی میری ہیلپ کر رہی ہوتی ہیں, لیکن ہیومن ریسورس جو ہے, پرسنل جو ہے, دے آر آلسو ویری امپورٹنٹ ان یور ٹرانزیکشنز, ان دا ٹرانزیکشن سپورٹ. سو یہ چیزیں, یہ کچھ چیزیں ہیں جو کسٹمر ریلیشن شپ مینجمنٹ میں انکلوڈ ہوتی ہیں. اس کے علاوہ اور بھی بہت سی ڈسکشن ہے جی, بہت سی چیزیں ہیں کہ جو کور کی جاتی ہیں. فردر میں اس کسٹمر ریلیشن شپ مینجمنٹ کے کانسیپٹ کو آگے لے کے چلوں گا. نیکسٹ اب ہم جو ٹاپک اب لے کے چل رہے ہیں جی, دیٹ از ای کسٹمر ریلیشن شپ مینجمنٹ, الیکٹرانک کسٹمر ریلیشن شپ مینجمنٹ, جو کہ ایک ایپلیکیشن ہے سی آر ایم کی ٹو این ای بزنس اسٹریٹجی. ای بزنس اسٹریٹجی میں ای سی آر ایم کی جب آپ بات کر رہے ہیں تو کانسیپٹ تو ہمارا وہی ہے, جو ہمارا مین تھیم ہے وہ وہی ہے کہ کسٹمر ریلیشن شپ ہمارا کام ہے, یا کسٹمر ریلیشن شپ مینجمنٹ کا ٹاسک ہم نے اچیو کرنا ہے. یہاں پر اب پرسنلائزیشن اور کسٹمائزیشن کی بات سب سے پہلے آتی ہے کہ جی اٹ انکلوڈز دا پرسنلائزیشن اینڈ کسٹمائزیشن آف کسٹمرز ایکسپیرینسز اینڈ انٹریکشنز ود دا ای بزنس. سو لوگوں کی, کسٹمرز کی ایکسپیکٹیشنز, کسٹمر کی ایکسپیرینسز, کسٹمر کے ان پرسنلائزیشن اور کسٹمائزیشن کے ایک بلیف کو آپ نے اچیو کرنا ہے, تو یہ آپ کے اس ای سی آر ایم کے ان این ای بزنس ماڈل آپ کے ای سی آر ایم کے طرف آپ کو لے کے جائے گا. ریلیشن شپ بٹوین مرچنٹ اینڈ کسٹمر از ڈسٹنٹ, یہ ہم اس بارے میں بات کر بھی چکے ہیں کہ ای بزنس ماڈلز میں مرچنٹ اور کسٹمرز جو ہیں ان میں ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک ہی جغرافیکل لوکیشن میں ہو, ان کے درمیان ریلیشن شپ جو ہے وہ ڈسٹنٹ ریلیشن شپ ہوتا ہے, وہ ہو سکتا ہے دو ڈفرنٹ ملکوں میں بیٹھ کے کام کر رہے ہوں. Less expensive to keep customers than to acquire new ones. This is an important thing. جی آپ یہ چیز اپنے ذہن میں رکھیں کہ being a businessman, being an e-business owner, ہمیشہ پرانے کسٹمر, یا آپ صرف ای بزنس کی میں بات نہیں کرتا, آپ ٹریڈیشنل بزنسز کی بے شک آپ بات کر لیں, وہاں پر بھی آپ کے یہ ایک ٹرینڈ ہے کہ نیا کسٹمر لانے کے لیے آپ کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے. دیر از اے ویری فیمس رول آف مارکیٹنگ جس کو ہم 80-20 رول بھی کہتے ہیں. یہ 80-20 رول بھی یہی کہتا ہے کہ اٹ از بیٹر ٹو انویسٹ آن 20% loyal customers
then to invest or then to try to get this 80% customers. یا ایک اور explanation اس rule کی یہ بھی ہے کہ 20% of the loyal customers give out or pay you 80% of the profits. 80% آپ کے جو پروفٹس آ رہے ہیں وہ آپ کے صرف ان 20% لوئل کسٹمرز کے پاس سے آ رہے ہیں کہ جو آپ کے اولڈ کسٹمرز ہیں, جو آپ کے لائلٹی ہے جن کسٹمرز میں. جب آپ نئے کسٹمرز ایکوائر کرنے جاتے ہیں تو بہت زیادہ کاسٹ آپ کو پے کرنی پڑتی ہے. ریپیٹ کسٹمرز ہیو ہائر لائف ٹائم ویلیو دین ون ٹائم بائرز. یہ میں نے آپ سے ابھی بات کی بھی ہے. اس کو بکش ٹرمز میں, اس کو ذرا تھوڑے سے سوفسٹیکیٹڈ لینگویج میں اس طرح سے لکھا جاتا ہے کہ جی لائف ٹائم ویلیو جو ہے, ہائر لائف ٹائم ویلیو ان کے ہوتی ہے ادر دین ون ٹائم بائرز. So a customer lifetime value اصل میں ہوتا ہے کہ is the expected amount of profit derived from a customer over a designated length of time. کہ ایک specific time period میں ایک customer نے کتنی دفعہ چیزیں پرچیز کی یا کتنے amount of profit اس نے ایک certain amount of profit جو اس نے کتنے دفعہ اس کو کمپنی کو دیا ہے. ہر پرچیز پہ اس کا کچھ نہ کچھ پروفٹ جنریٹ ہوگا. آپ ایکیومولیٹڈ پروفٹ اگر دیکھ لیں گے تو یہ کسٹمر لائف ٹائم ویلیو ہوگا. Evaluate the potential to profit from a customer. کہ آپ کس طرح سے اس سی آر ایم کے کانسیپٹ کو, ای سی آر ایم کے کانسیپٹ کو فالو کرتے ہوئے پروفٹ لے سکتے ہیں ایک کسٹمر سے. ٹریکنگ اینڈ اینالائزنگ ڈیٹا جو ہماری آج کی نیکسٹ ڈسکشن ہے جی. امپلوائے دا ٹریکنگ ڈیوائسز. ٹریکنگ کا ورڈ تو خیر بہت کامن ہے, میں مزید اس پہ بات کر لیتا ہوں کہ آپ اٹس اے ٹائپ آف اے ڈیوائس. جیسے کہ آپ گاڑیوں کے اندر ٹریکنگ ڈیوائس لگی ہوئی ہوتی ہے کہ آپ گاڑیوں میں وہ ٹریکنگ ڈیوائس آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ گاڑی اس وقت کہاں پہ ٹریول کر رہی ہے, آپ اس کو لوکیٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ٹریکنگ ڈیوائسز بھی لوکیٹ کرنے کے لیے یوز ہوتی ہے. پرسنلائز ایچ وزٹرز ایکسپیرینس. ہر ایک وزٹر کے ایکسپیرینس کو پرسنلائز کرنا. فائنڈ ٹرینڈز ان کسٹمر یوز. کہ کسٹمر کا یوز کیا ہے, کسٹمر کے یوز جو ہے اس کو آپ اینالائز کرنا چاہیں گے تو یہ ٹریکنگ ڈیوائسز آپ کو اس میں ہیلپ کرتی ہیں. میجر دا افیکٹونیس آف اے ویب سائٹ اوور ٹائم. کہ اس ویب سائٹ کی افیکٹونیس کیا ہے, ٹائم کے ساتھ ساتھ اس کی افیکٹونیس بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے. اب یہ ٹریکنگ ڈیوائسز جو ہیں یہ پروگرامز کی فارم میں آپ کی ویب سائٹ کے ساتھ اٹیچ کر دی جاتی ہیں. اور یہ اگر میرے پاس ایک ویب سائٹ پہ اٹیچ ہوئی ہوئی ہیں, ہر ایک یوزر کے بارے میں, ہر ایک کسٹمر کے بارے میں انفارمیشن کلیکٹ کر کے سٹور کرتے جاتے ہیں. اور بعد میں فار اے لیٹرل یوزیج, میں نے آپ کو جس طرح سے بتایا تھا کہ اگر ویب سائٹ کا یہاں پر یہ فرنٹ اینڈ ہے تو اس سائٹ پہ اس کا کنٹرول پینل ہوتا ہے, اور اس کنٹرول پینل پہ جا کے جو آپ کے ویب سائٹ اونرز ہیں وہ اس انفارمیشن کی بیسس پہ فیوچر پروڈکٹس یا سروسز کے بارے میں ڈیسیژن لیتے ہیں. دین آر دا آئی ڈی کارڈز. An ID card enables information to be sent to your computer from a website such as the numeral address of your PC on the internet, your browser and your operating system. So this is the ID card. In fact, this is the identification of your system, identification of your PC. یہ identification of your PC جو ہے یہ آپ کی ہیلپ کرتی ہے اس numerical address کو دوسرے پوائنٹ تک پہنچا کے آپ کی identification دوسرے لوگوں کو بتاتی ہے. Click-through banner advertisements. These click-through banner advertisements actually enable visitors to view a service or product by clicking the advertisement. Advertisers can learn what sites generate sales. So اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ click-through banner advertising جو ہے یہ basically help کرتی ہے آپ کو کہ آپ اس اگر ویب سائٹ کے اوپر لیٹس سے یہاں پر ایک بینر لگا ہوا ہے تو آپ اس بینر کے اوپر کلک کریں اور اس اسپیسیفائڈ ویب سائٹ کے اوپر, اس اسپیسیفائڈ ویب سائٹ جس کا یہ بینر ہے اس اسپیسیفائڈ ویب سائٹ پہ جا کے چلے جاتے ہیں. ڈائریکٹلی آپ کو اس ویب پیج پہ لے جاتا ہے, یعنی کہ آپ کو ری ڈائریکٹ کر دیتا ہے ٹوورڈز دس ویب سائٹ نمبر لیٹس سے 1. ایڈورٹائزرز اس چیز سے دیکھ سکتے ہیں, اس چیز سے سیکھ سکتے ہیں کہ کیسے ویب سائٹس جو ہیں وہ سیلز جنریٹ کر رہی ہیں. Web bugs or clear GIFs, these are type of image files embedded in an image on the screen. The site owners allow companies, especially advertising companies, to hide these information collecting programs on various parts of their sites.
Every time a user requests a page with a web bug on it, the web bug sends a request to the web bugs company server, which then tracks where the user goes on the web. Again, ये जो GIFs हैं या web bugs हैं, ये वो programs हैं जिनकी मैं बात कर रहा था जी. ये web bugs जो हैं, ये जैसे ही आप पेज लोड करेंगे, यहाँ पर ये चीज लिखी हुई है कि जी every time a user requests a page, this request a page का मतलब आपने अपने वेब ब्राउजर में जाके लिखा www.yahoo.com. अब ये चीज आपने लिखी और जैसे ही आपने एंटर का बटन प्रेस किया, तो इस एंटर का बटन प्रेस करने का मतलब है कि आप एक पेज रिक्वेस्ट कर रहे हैं. आपने पेज रिक्वेस्ट किया, ये पेज डिस्प्ले हुआ, इस पेज के ऊपर एक एनिमेटेड कैरेक्टर है या आप कह लें कि GIF है या वेब बग है. इस वेब बग ने कांटेक्ट करना है, इस वेब बग ने रिक्वेस्ट भेजनी है इस वेब बग कंपनी को, और ये वेब बग कंपनी जो है वो ट्रैकिंग स्टार्ट कर देगी. ट्रैक्स वेयर द यूजर गोज ऑन द वेब. अब ये ट्रैकिंग जब स्टार्ट हो गई तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ये एक लॉग फाइल एनालिसिस हो जाएगा, इसका एक लॉग फाइल बन जाएगी, एक लॉग फाइल क्रिएट हो जाएगी. ये लॉग फाइल फिर लेटरल यूज के लिए यहाँ पर लॉग फाइल एनालिसिस के काम में किसी कंपनी, किसी वेब एडमिनिस्ट्रेटर के पास पहुंच जाएगी. वहां से वो इसका लॉग फाइल एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कि कस्टमर्स जो हैं या जो विजिटर्स हैं वो किस किस्म की इंफॉर्मेशन चाहते हैं. इस लॉग फाइल की बेस पे इंफॉर्मेशन का या लॉग फाइल एनालिसिस की बेसिस पे इंफॉर्मेशन का एनालिसिस किया गया और देखा गया कि जी हाँ जी इतने कस्टमर्स हैं जो कि इंफॉर्मेशन चाहते हैं, फ्ला इंफॉर्मेशन चाहते हैं कि वो मेन पेज पे हो, वो वेबसाइट के मेन पेज पे आ जाए. तो अगर उस पेज को, उस इंफॉर्मेशन को पेज नंबर लेट से 8 से उठा के मेन पेज पे लाना है, तो उसके लिए आपके पास एक बैकिंग पावर होनी चाहिए, एक बैकिंग रीजन होनी चाहिए, और वो रीजन यही लॉग फाइल एनालिसिस से आपको मिलेगी. फिर इसके बाद डेटा माइनिंग है जी, कस्टमर रजिस्ट्रेशन और कुकीज है, इसकी हम बात अभी कर रहे हैं जी. मजीद हम आगे इसकी डिस्कशन करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे. अभी हम देखते हैं लॉग फाइल एनालिसिस. सबसे पहले हम देखें, कुछ मैंने बात कर ली है, बहरहाल मजीद इसको देख लें जी. व्हेन विजिटिंग अ साइट, व्हेन विजिटिंग अ वेबसाइट, यू आर सबमिटिंग अ रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द साइट सर्वर एंड द रिक्वेस्ट इज रिकॉर्डेड इन अ लॉग फाइल. ये काम तो सबसे पहले हो जाता है कि आप जब वेबसाइट के लिए रिक्वेस्ट भेजते हैं, आप जब ईमेल आप जब अपना वेबसाइट एड्रेस टाइप करते हैं, तो साथ ही एक रिक्वेस्ट और एंटर का बटन प्रेस करते हैं तो साइट के सर्वर के पास एक रिक्वेस्ट चली जाती है और वो रिक्वेस्ट वहां पे एक लॉग फाइल में क्रिएट हो जाती है, एक लॉग फाइल में सेव हो जाती है. द लॉग फाइल कंसिस्ट ऑफ डेटा जनरेटेड बाय साइट विजिट्स including each visitor's location, IP address, time of visit, frequency of visits and other information. तो मैंने जो इससे पहले जब मैं आपकी लॉग फाइल्स के हवाले से बात कर रहा था, तो वो लॉग फाइल्स आपके स्पेसिफिक जो आपका सर्वर था या आपके जो GIFs थे, उन GIFs के हवाले से मैं बात कर रहा था. अब ये लॉग फाइल को जनरली भी डिस्कस किया जा रहा है, सो डोंट कंफ्यूज इट कि जी मैं पहले कुछ और कह रहा था और आप कुछ और कह रहा हूँ. इनफैक्ट मतलब मेरा यही है कि वो लॉग फाइल एनालिसिस वहां पर जो हो रहा है, वो लॉग फाइल एनालिसिस स्पेसिफिकली उस GIF के हवाले से हो रहा है, जो एक ट्रैकिंग आपके साथ ट्रैकिंग का काम किया जा रहा था आपकी वेबसाइट के साथ. मैं उस लॉग फाइल के हवाले से बात कर रहा था. ये जनरली बात हो रही है जी. लॉग फाइल एनालिसिस ऑर्गेनाइजेस एंड समराइजेस द इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन द लॉग फाइल. तो हमें जिस तरह से एक समरी देनी होती है या एक मेरे पास अगर डेटा शीट पड़ी हुई है, एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की शीट पड़ी हुई है, तो उसमें मैं उसको समझने के लिए लेट्स से मैं उसका टोटल कर लेता हूँ कि जी मैंने पिछले 1 महीने में कितने पैसे खर्च किए, उस सब पैसे रिकॉर्ड हुए हुए थे, उन रिकॉर्ड का मैंने टोटल कर लिया, तो एक मेरे पास एक समरी आ गई कि मैंने टोटल इतने पैसे खर्च किए हैं. इट कैन बी यूज्ड टू डिटरमिन द नंबर ऑफ यूनिक विजिटर्स. ये काम भी किया जा सकता है, लॉग फाइल से इंफॉर्मेशन ली जा सकती है. Can show the website traffic effects of changing a website or advertising campaign. ऐसा भी आप इस log file analysis के थ्रू कर सकते हैं. अब वेब ट्रेंड्स फीचर है जी, एक वेब ट्रेंड फीचर आपके इस ट्रैकिंग के हवाले से बात हम करेंगे कि ये वेब ट्रेंड फीचर क्या होता है. प्रोवाइड्स solution for tracking visitors. User specifies source of log files, types of reports and location where data is stored. The analysis is conducted automatically. ये अब उससे नेक्स्ट लेवल पे हम बात कर रहे हैं
कि उन्हीं वेब जो हमारे पास जो फाइल्स हैं, जो लॉग फाइल्स हैं, उन्हीं लॉग फाइल्स को यूज करके आपका एनालिसिस किया जा रहा है. जो मैंने लास्ट टू लास्ट स्लाइड पे मैंने बात की थी, जो इन्फॉर्मेशन आपसे डिस्कस की थी कि वेब ट्रेंड्स फीचर जो है ये आपको हेल्प प्रोवाइड करता है कि आप यूजर को स्पेसिफाई करते हैं. यूजर स्पेसिफाइज द सोर्स ऑफ लॉग फाइल्स, द प्लेस वेयर द लॉग फाइल्स आर स्टोर्ड. टाइप ऑफ रिपोर्ट्स देखते हैं आपके किस किस्म की रिपोर्ट्स आपको चाहिए, और लोकेशन आप बताते हैं कि जहां पे आपका डेटा स्टोर्ड है, और फिर ऑटोमेटिकली इस वेब ट्रेंड्स फीचर के थ्रू एनालिसिस कंडक्ट होता है. कलेक्टेड इंफॉर्मेशन कैन बी यूज्ड टू इवेल्युएट ई कॉमर्स मेथड्स, कस्टमर सर्विस एंड वेबसाइट डिजाइन. तो ये जो कलेक्टेड इंफॉर्मेशन है ये फिर हमें मुख्तलिफ लेवल्स पे, मुख्तलिफ जगह पे हमें हेल्प कर रही होती है. ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉग फाइल्स कैन ऑल्सो बी प्रेजेंटेड. ये काम भी किया जा सकता है कि आप उसको ग्राफिकली डिस्प्ले कर दे, टेबल्स और चार्ट्स की फॉर्म में आप उसको दिखा सकते हैं. जैसा कि मैंने आपको वो बताया कि जी एक्सपेंसेस की अगर एक शीट मेरी बनी हुई है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की, तो मैं उसको एक चार्ट की फॉर्म में अगर कन्वर्ट कर दूं तो वो हर 30 डेज में हर दिन का मुझे वो एक चार्ट बना के, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बना के दे देगा, जिससे मुझे एक ग्राफिकली मुझे ये व्यू करने में आसानी होगी कि मेरा ट्रेंड क्या है. मैं पहली तारीख से लेकर 30 तारीख तक मैं क्या इंक्रीजिंग है मेरे एक्सपेंसेस, या डिक्रीजिंग है, या स्टेबल है. वट एवर हेल्प यू वांट फ्रॉम द ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन वो आप ले सकते हैं. कैन व्यू डेमोग्राफिक एंड जोग्राफिक डेटा, टेक्निकल एनालिसिस ऑफ वेबसाइट्स इफेक्टिवनेस एंड टॉप रेफरिंग sites that most frequently refer visitors to your site. So आप डेमोग्राफिक, साइकोग्राफिक, जोग्राफिक डेटा भी ले सकते हैं. टेक्निकल एनालिसिस हो सकता है आपकी वेबसाइट इफेक्टिवनेस का, और टॉप रेफरिंग वेबसाइट्स आप देख सकते हैं कि जो आपके फ्रीक्वेंट विजिटर्स जो हैं, या आपके जो फ्रीक्वेंटली जिन लोगों ने आपकी वेबसाइट को देखा और वहां से उन्होंने रेफर किया, तो वो इन्फॉर्मेशन भी आपके पास आ सकती है. वो इन्फॉर्मेशन भी आपको इस वेब ट्रेंड्स फीचर के थ्रू मिल सकती है. webtrendsfeature.com वेबसाइट है जी, जिसका स्क्रीनशॉट मैंने आपके लिए यहाँ पर पेस्ट किया हुआ है, और आप इस webtrends.com वेबसाइट को विजिट कीजिए. आप देखिए कि जो मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, जो पिछली स्लाइड में मैंने आपको एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड की है, वो आपको किस हद तक समझ आ सकती है. यहाँ पर कुछ अगर आप देखें तो इसमें एक खास सेक्शन है जिसको मैं रेफर करना चाहूँगा सैम्पल रिपोर्ट्स के हवाले से. इन रिपोर्ट्स को आप अगर देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे ये ट्रैकिंग का काम जो है ये वेब ट्रेंड्स कर रहे हैं. और उम्मीद है कि जब आप इन सैम्पल रिपोर्ट्स को खोल के देखेंगे तो आपको वो सारी चीज़ें जो मैंने यहाँ पे मेंशन की हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. ये सैम्पल रिपोर्ट्स जो हैं ये आपको हेल्प प्रोवाइड करेंगी ये समझने में कि ये काम कैसे हो रहा है, ये जो वेब ट्रेंड्स फीचर है ये यूज कैसे हो रहा है, या इसमें ट्रैकिंग का काम कैसे किया जा रहा है. तो इन सैम्पल रिपोर्ट्स में आई गेस इट्स नॉट लाइक कि एक रिपोर्ट में सारी चीजें वो डाल सकते हैं, ये सारी चीजें शामिल होंगी. तो डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ कि जी एक सैम्पल रिपोर्ट में अगर मैंने आपको कुछ 4 चीजें कम बताई हैं और वहां पे ज्यादा हैं, या वहां पे कम है और मैंने ज्यादा बताई हैं, तो डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ. You can find different type of samples, you can find different type of information, और बहुत सी ऐसी चीजें होंगी कि जो आपको यहाँ पर हो सकता है मिल जाए, हो सकता है ना मिले. कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी है कि आप मजीद हासिल करना चाहते हैं तो यू कैन कॉन्टेक्ट द कंपनी, और बिलीव मी कि आप कंपनी के साथ इंटरेक्ट करते हैं. इवन अगर आपको इन्फॉर्मेशन भी चाहिए तो बिकॉज इट्स अ बिजनेस, बिकॉज दिस वेब ट्रेंड्स इज अ टाइप ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, तो ये आपकी उन तमाम रिक्वायरमेंट्स को, ये आपके उन तमाम बातों का जवाब देंगे. आप ईमेल रिक्वेस्ट इनको भेजें, आप इनको कोई कस्टमर सर्विसेज पे आप इनको कोई रिक्वेस्ट भेजें, ये आपको उस चीज का रिस्पॉन्ड करेंगे. तो बताने का मकसद मेरा ये था कि अगर आपको कहीं पे भी, किसी वेबसाइट पे भी कोई चीज समझ नहीं आती तो प्लीज गो टुवर्ड्स दिस सेक्शन, कॉन्टेक्ट अस, या फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के सेक्शन को देख लें, या इस तरह की चीजें जरूर विजिट किया करें. और कभी कोशिश करें आप उनको कोई इन्फॉर्मेशन के लिए रिक्वेस्ट करके आपको देखें कि आपको बड़ी बड़ी एक्सटेंसिव किस्म की इंफॉर्मेशन वहां से मिलेगी. डेटा माइनिंग हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जी. डेटा माइनिंग यूजेस एल्गोरिथम्स एंड स्टैटिस्टिकल टूल्स to find patterns in gathered data to customer visits.
from customer visits. تو یہ پیٹرنز فائنڈ کرتے ہیں. پیٹرن فائنڈ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ سملیرٹیز نکالتے ہیں کہ کسٹمرز جو میرے پاس آئے ہیں ان میں سملیرٹیز کیا ہیں, پیٹرنز کیا آ رہے ہیں. کاسٹلی اینڈ ٹائم کنزیومنگ ٹو گو تھرو لارج اماؤنٹس آف ڈیٹا مینولی, بیکاز آپ کو کئی دفعہ آپ کے پاس ڈیٹا بہت زیادہ ہوتا ہے, تو اس لیے یہ کاسٹلی بھی ہے اور ٹائم کنزیومنگ بھی ہے. آپ اس انفارمیشن کی ڈیٹیل میں جانا چاہتے ہیں تو وہ انفارمیشن جو ہے وہ مے بی it's a bulky information, the information is too much. Use the data mining to analyze trends within their companies or in the marketplace. So data mining کو آپ کمپنی کے اندر یوز کر سکتے ہیں, مارکیٹ پلیس کے اندر یوز کر سکتے ہیں ٹرینڈ انالیسس کے لیے. Uncovered patterns can improve CRM and marketing campaigns. سو جو پیٹرنز آپ فائنڈ آؤٹ کر لیں گے, جو سملیرٹیز آپ فائنڈ آؤٹ کر لیں گے, یہ سملیرٹیز یا پیٹرنز آپ کو ہیلپ کریں گے ان امپروونگ دا CRM, ان گیٹنگ سم بیٹر ریسپانسز, ان گیٹنگ سم بیٹر بینیفٹس, اور آپ کو مارکیٹنگ کمپینز میں ہیلپ دیں گے. آپ کو مارکیٹنگ کمپینز میں زیادہ بہتر ڈیٹا مل جائے گا, بیک اپ سپورٹ چاہیے ہوگی, تو یہ مارکیٹنگ کیمپینز میں بھی آپ کو ہیلپ کرتے ہیں جی. ڈسکور اے نیڈ فار نیو اور امپرووڈ سروسز. آپ ان ٹرینڈز کی مدد سے نیو یا امپرووڈ سروسز یا پروڈکٹس کے بارے میں سوچ سکتے ہیں. یہ پیٹرنز کیونکہ آپ کو کسٹمر پرچیزز کے بارے میں بتا رہے ہیں, تو ان پیٹرنز کی مدد سے آپ امپروومنٹس ان پروڈکٹس اینڈ سروسز بھی کر سکتے ہیں. کچھ ڈیٹا مائننگ سافٹ ویئرز ہیں جی. HNC سافٹ ویئر ہے, ڈیٹا ڈسٹلرز ہے, اپلائیڈ میٹرکس ہے, ڈیٹا انسٹنکٹس ہے اور اسمارٹ ڈرل ہے. ان کی ویب سائٹس یہاں پر, یہ لنکس آپ کو ڈائریکٹلی ان ویب سائٹس تک لے کے جائیں گے. آئی ہوپ کہ اگر میں یہ ایگزامپلز یہاں پہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں, آپ کو دکھاتا ہوں, تو آپ اگر سب نہیں وزٹ کر سکتے تو کچھ ویب سائٹس اس میں سے ضرور وزٹ کیجئے, ضرور وزٹ کیا کیجئے, تاکہ آپ کو اچھی کوالٹیٹیو انفارمیشن مل سکے. اور یہ مقصد یہاں پر ان ویب سائٹس کے لکھنے کا, ان ایگزامپلس کے لکھنے کا یہی ہوتا ہے کہ آپ کچھ انفارمیشن آؤٹ آف دا وے جا کے بھی ڈھونڈ سکیں, کچھ انفارمیشن آپ کو آؤٹ آف دا وے جا کے بھی مل سکے. ڈیٹا مائننگ کو ہم نے دیکھ لیا. جب ہم کسٹمر رجسٹریشن کی نیکسٹ بات کر رہے ہیں, ریکوائرنگ وزٹرز ٹو فل آؤٹ اے فارم ود پرسنل انفارمیشن دیٹ از دین یوزڈ ٹو کریٹ اے پروفائل recommended when it will provide a benefit to the customers. When customers log on using usernames and passwords, their actions can be tracked and stored in a database. So this is what is customer registration, that you get into a website, you get you can say you get the login and password of a website. You get a personal, you leave your personal information with the company, and you get a profile, get a record on the company's website. اس کا یہ ہے کہ آپ کو جب آپ ویب سائٹ وزٹ کریں گے تو آپ کو ایک فارم فل کرنا ہوگا, آپ کو کچھ انفارمیشن وہاں پہ لکھ کے ایک یوزر پروفائل جو ہے, you need to store that profile in the website, and whenever you'll visit the website, you'll log in through your login and password, and by using that username and password, actually the tracking and storage of your information, of all your actions, یہ ہو سکے گی, یہ possible ہوتی ہے. require only minimum information, بہت زیادہ انفارمیشن کبھی بھی آپ سے نہیں مانگیں گے. like most of the times they ask about your name, your country, your email address and your date of birth. so 3-4 چیزیں 5 چیزیں جو ہیں یہ ضروری پوچھی جاتی ہیں ہمیشہ. most of the time these forms are not so long because the businesses, they know that if they are having or if they present too long forms, maybe the customers will not fill those forms, maybe the customers will not be ready to provide that detailed information. So they required only minimum information. They give customers an incentives to register, like maybe a free trial run or a free demonstration to familiarize the user. So یہ جو free trial آپ کو دے دیتے ہیں, کئی دفعہ آپ کو کچھ let's say number of downloads جو ہیں وہ آپ کو provide کر دیتے ہیں. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ incentives to register ہیں basically, کہ آپ register کریں جی, ہم آپ کو 5 GB ڈاؤن لوڈ اسپیس دیں گے, یا آپ کو ہم
کلاؤڈ کمپیوٹنگ کا جو کانسیپٹ ہے اس میں ہم آپ کو جی کلاؤڈ اسپیس دے دیں گے. اب یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ انسینٹیو ٹو رجسٹر ہیں. After customer registration, they send an email including your customer username and they welcome you to the website. اور کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کنفرمیشن کے لیے کہ یہ جو آپ پروفائل بلڈ کی ہے آپ نے, یہ پروفائل اوتھینٹک کسی بندے نے فل کی ہے یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ واقعی کسی ہیومن کا کام ہے یا کوئی مشین یہ کام کر رہی ہے اس چیز کو انشور کرنے کے لیے, وہ آپ کو ایک ویب لنک بھیجتے ہیں آپ کے ان باکس میں, اور آپ جب اس ویب لنک پہ آپ جب اس انٹرنیٹ کے لنک پہ کلک کرتے ہیں تو تب وہ آپ کی پروفائل ایکٹیویٹ ہوتی ہے اور تب آپ اس ویب سائٹ کا حصہ بنتے ہیں. جی یہ کوکی جو ہے اٹس اے ٹیکسٹ فائل اسٹورڈ بائی اے ویب سائٹ on an individual's personal computers that allows a site to track the actions of جی یہ incomplete sentence of a user کہہ لیں آپ یہاں پہ. This is a typo mistake, I hope you can excuse me for that. ایک ایسی چھوٹی سی فائل کوکیز اس کو ہم کہا جاتا ہے جی, یہ ٹیکسٹ فائل ہوتی ہے, یہ آپ کے کمپیوٹر میں ایک ویب سائٹ سٹور کرتی ہے جب آپ اسے وزٹ کرتے ہیں, سو دیٹ ایٹ اے لیٹرل سٹیج جب آپ اس ویب سائٹ کو دوبارہ وزٹ کریں تو آپ کو زیادہ ویٹ نہ کرنا پڑے, ویب سائٹ جلدی لوڈ ہو جائے. ایک تو یہ ہمیں جنرل اس کا کوکی کا کام نظر آتا ہے. ڈیٹیلز ہمیں دیکھنی ہے جی ابھی مزید. انفارمیشن کلیکٹڈ از انٹینڈیڈ ٹو بی این انونیمس اکاؤنٹ آف لاگ آن ٹائمز, length of stay at the site, purchases made on the site previously visited and the site visited next. یہ کوکیز کا کام ہے مینلی. کوکیز جو ہیں وہ انفارمیشن کلیکٹ کرتے ہیں لاگ آن ٹائمز, کتنی دفعہ لاگ آن کیا, لینتھ آف اسٹے ایٹ دا سائٹ, کتنی دیر کے لیے اس سائٹ پہ رہے, پرچیزز میڈ آن دا سائٹ, کیا کیا چیزیں پرچیز کی اس ویب سائٹ سے, اس سے پہلے کون سی اور اس کے بعد کون سی ویب سائٹ وزٹ کی. یہ انفارمیشن سٹور کرنا جو ہے یہ کوکی کا کام ہے. اور یہ کوکی آپ کے کیونکہ کمپیوٹر میں ایک فائل بنا چکا ہوتا ہے, ایک فائل سیو کر چکا ہوتا ہے, اس کے لیے یہ مشکل کام نہیں ہے. ڈز ناٹ انٹریکٹ ود ادر انفارمیشن اسٹورڈ آن دا سسٹم. سو اس کوکی کا کوئی تعلق نہیں ہے جو سسٹم کے اوپر باقی انفارمیشن سٹور ہوئی ہے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, اس لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی یہ کوکیز اگر میرے کمپیوٹر میں آ جاتے ہیں تو نقصان ہوگا. they take very less space as they are text files. they are .txt جو کہ اکثر آپ کی فائل بنتی ہے جی نوٹ پیڈ میں بنتی ہے. نوٹ پیڈ ایک سافٹ ویئر ہے, اس نوٹ پیڈ میں بنتی ہے. تو یہ .txt فائل بہت ہی مائنیوٹ سی, بہت ہی چھوٹی سی فائل ہوتی ہے. اس فائل کا سائز بھی اتنا نہیں ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ ایز اٹ از ناٹ انٹریکٹنگ ود ادر پروگرام سو اٹ از ناٹ ہارمفل. یہ مت سمجھیں کہ جی یہ میرے لیے ویب سائٹ جو ہے, ویب سائٹ کے لیے جو کوکیز جو میرے کمپیوٹر پہ اسٹور ہوئے ہیں یہ ہارمفل ہے. Can only be read by the host that sets them on a person's computer. So it's not like ایک ویب سائٹ کے کوکیز جو ہیں وہ کوئی دوسری ویب سائٹ یوز کر لے گی. اگر yahoo.com نے کوئی کوکیز آپ کی ویب سائٹ پہ اسٹور کی ہیں تو when you'll visit yahoo.com again تو yahoo ہی ان کوکیز کو سمجھ سکتا ہے, باقی ویب سائٹس نہیں سمجھ سکتی. Further about the cookies there are some benefits. Record password for returning visitors. جو آپ دیکھتے ہیں کہ جی آپ کے پاسورڈ اسٹور ہوا ہے, جیسے اس پہ کلک کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی آپ کا لاگ ان ہو جاتا ہے. یہ کوکیز کا ہی کام ہے. Keep track of shopping cart materials. شاپنگ کارٹ مٹیریلز یعنی کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جی وہ کس طرح سے شاپنگ کرتے ہیں, کس طرح سے آپ کے یوزلی پروڈکٹس آپ خرید رہے ہیں. رجسٹر پریفرنسز کہ آپ کن کن چیزوں میں آپ کی پریفرنسز ہیں, کن کن چیزوں کو آپ پسند کرتے ہیں, کن ویب سائٹس پہ وزٹ کرتے ہیں. اسسٹ کمپنی ان ایڈریس ٹارگیٹ مارکیٹس ود گریٹر ایکوریسی. اور کمپنیز کو ہیلپ پرووائڈ کرتے ہیں اباؤٹ دا ٹارگیٹ مارکیٹس. نیگیٹوز کیا ہیں جی, کسٹمر پرائیویسی, کسٹمر کی جو انفارمیشن ہے وہ لیک ہوتی ہے, وہ دوسری جگہوں تک پہنچتی ہے. کین بی مس لیڈنگ ٹو سائٹ دیٹ پلیسز کوکی آن اے کمپیوٹر. سو کین بی مس لیڈنگ, کئی دفعہ نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں. ڈفرنٹ پیپل may use the same computer to serve the web and the cookie will not be able to differentiate those users. اب آپ کو یہ تو پتا ہے کہ اس کمپیوٹر سے کوئی انٹرنیٹ ویب سائٹ یا اس کمپیوٹر سے کوئی ویب سائٹ براؤز کی گئی ہے, لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ یوزر کون ہے. کتنے لوگ اس کمپیوٹر کو یوز کرتے ہیں دن میں,
آپ کو یہ بھی نہیں پتا, اور کس یوزر نے یہ کھولی آپ کو یہ بھی نہیں پتا. تو سم ٹائمز دا انفارمیشن کین بی مس لیڈنگ, دا انفارمیشن کین ناٹ بی ٹرو. پرسنلائزیشن جو ہے جی, اب ہمارا لاسٹ ٹاپک ہے آج کے اس لیکچر کا, لیکچر نمبر 15 کا. اٹ یوزز انفارمیشن فار ٹریکنگ, mining and data analysis to customize a person interactions with a company's product, services, websites and employees. Alere, Blaze Software, NetGenesis, Personify, یہ کچھ ایگزامپلس ہیں پرسنلائزیشن کی. اور پرسنلائزیشن کا کام ہے جی اسٹیبلش ریلیشن شپس دیٹ امپروو ایچ ٹائم وزٹس ریٹرن آن ٹو دا سائٹ, کہ آپ ریٹرن کرتے ہیں ایک سائٹ پہ, آپ بار بار اس سائٹ کو وزٹ کر رہے ہیں, تو آپ کو کیا ریلیشن شپ بلڈنگ کے ایسپیکٹ سے آپ کو کیا دیکھا گیا, کیا فائدہ ہوا. کسٹمرز may enjoy individual attention and become more loyal. وہ انڈیویجول اٹینشن کی وجہ سے, پرسنلائزیشن کی وجہ سے انہیں لائلٹی لیول ان کا انکریز ہوتا ہے, لائلٹی لیول بہتر ہوتا جاتا ہے. کولیبریٹو فلٹرنگ اور رول بیسڈ پرسنلائزیشن, یہ دو چیزیں ہیں پرسنلائزیشن میں لاسٹ جو میں نے ڈسکس کرنی ہے. کولیبریٹو فلٹرنگ میں ہے جی کمپیئرز ریٹنگ of a present user's interest and decisions with those of past users to offer content relative to the present user's interest. So collaborative filtering ہے کہ present user سے اور past user دونوں سے comparison کر کے آپ کو present user کی interest سے relevant چیزیں جو ہے وہ نکال کے دیتا ہے, present user کی interest سے relevant information جو ہے وہ آپ کو present کرے گا. Rules based personalization ہے جی the delivery of personalized content based on the subjection of a user's profile to set rules or assumptions. So آپ نے کچھ rules and assumptions جو ہیں وہ آپ کی پروفائل کی بیسس پہ لگا لیتے ہیں. جیسے کچھ ویب سائٹس ہیں جن میں آپ کو شاید وہ براؤز کرنے سے پہلے ایک دفعہ آپ سے پوچھتا ہے کہ آر یو ریئلی انٹرسٹڈ ٹو وزٹ دس ویب سائٹ, یا آپ کا جینڈر پوچھ لیتا ہے کہ جی آپ کس جینڈر سے بلونگ کرتے ہیں اگر آپ ویب سائٹ یہ وزٹ کر رہے ہیں. تو یہ جو ہے یہ رولز بیسڈ پرسنلائزیشن, اور یہ بیس کرتی ہیں یا یہ آپ کے بنائے جاتے ہیں آپ کی پروفائل کی بیسس پہ. میں اس ڈسکشن کے ساتھ ہی آج کے لیکچر کو ختم کروں گا ود اے شارٹ سمری, ود اے کوئک سمری. جی B2B مارکیٹنگ آن دا ویب, سب سے پہلے میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا سرچ انجنز کی رجسٹریشن کے حوالے سے باتیں ہوئی. میٹا ٹیگز آپ کو بتایا کہ میٹا ٹیگز کیا چیزیں ہوتی ہیں. سرچ انجن رجسٹریشن جیسا کہ میں بھی کہہ چکا ہوں اس کے حوالے سے بات کی. میں نے آپ کو ایک ویب لنک بتایا جی, بہت امپورٹنٹ ہے, اس سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ سرچ انجن رجسٹریشن کیسے کی جاتی ہے. ای کسٹمر ریلیشن شپ مینجمنٹ کا ٹاپک ہم نے سٹارٹ کیا, جس کو میں ہوپ فلی لیکچر 16 میں لے کر آگے چلوں گا مزید. آج کے ہمارے لیکچر میں سی آر ایم کے حوالے سے, ای سی آر ایم کے حوالے سے بہت ہی انٹرسٹنگ باتیں تھیں, ٹریکنگ اور اینالائزنگ ڈیٹا کے حوالے سے کہ ہم کیسے ٹریک کر رہے ہیں, کیسے اس انفارمیشن کو جو کہ یوزر کی انفارمیشن ہے جو کہ وہ انٹرنیٹ پہ چھوڑ رہا ہے, جو کہ انٹرنیٹ یوز کرتے ہوئے وہ دے رہا ہے, اس انفارمیشن کو ہم کیسے اپنے پاس سٹور کر سکتے ہیں, یا اس انفارمیشن کا لیٹرل یوزیج کیا ہو سکتا ہے. اور بڑی ہی انٹرسٹنگ بات ہے کہ آپ ایک دفعہ ایک ویب سائٹ کو وزٹ کرتے ہیں اور آپ کے تمام جو انفارمیشن ہے اس کو اس لیے سٹور کر لیا جاتا ہے کہ اگر یہ یوزر دوبارہ میری ویب سائٹ کو وزٹ کرے, کوکیز کی ڈسکشن میں آپ سے کر رہا ہوں کہ کوکیز میں اس لیے وہ انفارمیشن سٹور کر لی جاتی ہے کہ اگر دوبارہ وہ یوزر میرے پاس آئے تو اس کا ٹائم جو ہے وہ میرے پاس, یا اس کی انفارمیشن میرے پاس ہو, اس کی انفارمیشن ریکارڈ میرے پاس ہو, مجھے پتا ہو کہ اس نے یہ ویب سائٹ وزٹ کی ہے. اور کئی دفعہ یہ ویب سائٹ کوکیز ہونے کی وجہ سے یہ ویب سائٹ کا ایکسس جو ہے یہ بھی فاسٹ ہوتا ہے, یہ بھی زیادہ تیز ہوتا ہے. خیر مزید جب ہم اس پہ ای سی آر ایم پہ بات کریں گے تو اور چیزیں بھی آپ کو کلیئر ہوں گے جی. فار دا ٹائم بینگ آج تک کے لیے میرے خیال اتنا کافی ہے. آپ سے بھی نیکسٹ لیکچر میں لیکچر نمبر 16 میں دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے جی. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.